اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آج 9 تاریخ ہے رمضان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج 9واں روزہ ہے اور ہم حسب وعدہ پھر آپس میں مل کے بیٹھ گئے۔ میرے تمام سامعین، میرے تمام ناظرین جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میرا بہت بہت سلام۔ شکر الحمدللہ کہ ہماری صحت صحیح رہی، ہمارے معاملات صحیح رہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جڑ کے بیٹھ گئے جیسے ہم پہلے 8 دن بیٹھے رہے۔ تو حضرات گرامی، ہم روزے کی افادیت کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ تو روزہ جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے تم لوگوں پہ جس طرح پہلے امتوں میں فرض کیا گیا۔ تو اب میں تھوڑا سی بیک گراؤنڈ اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا رمضان شریف میں، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر جو فرض کیا گیا وہ 1 سال کے 1 مہینے کے روزے، ٹھیک ہے، 1 سال کے روزے، اس طریقے سے ان کے روزے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کر کے تو ان کو بالکل ہی ختم ہی کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 40 دن کا روزہ ہوتا، 40 دن ان کا روزہ، ہمارا جیسے 30 دن کا ہے، ان کا 40 دن کا روزہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہ اس کو شارٹ کر کے انہوں نے 1 دن پہ لے گئے۔ اسی طرح کرسچن کا بھی معاملہ اس طرح ہوا۔ تو اب ہمارا جو معاملہ ہے، چونکہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا۔ جو حج کا خطبہ تھا، خطبۃ الوداع جو تھا، حج الوداع، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت تک تمام فرائض جتنے بھی ہیں وہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھا چکے تھے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی۔ اب روزہ جس شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی شکل میں آج تک چلا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ الاعظام، ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں جو بڑے بڑے دینی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کا بڑا اس میں کردار ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ دین کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن حفاظت کرنے کے لیے پھر کچھ لوگ بھی پیچھے اس طرح کے ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے روزے اسی طرح چلے آ رہے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے آ رہے تھے۔ اب مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد ہے متقی ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا کہ میں نے روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی ہو جاؤ۔ اب متقی کیا ہے؟ متقی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کام سے رک جاؤ، اس کام سے وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے صبح سے لے کے شام تک کوئی چیز کو نہیں کھانا، کوئی چیز کو نہیں پینا، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی آرڈر نہ دیا گیا ہو، جس سے منع کیا گیا ہو روزے کی حالت میں۔ تو اس حالت میں اب ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ یار نہیں، آئی ایم ود فاسٹنگ۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جو تھا وہ چائنا سے جاپان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ تو راستے میں جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کافی دفعہ اس کو کھانا پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ نو آئی ایم ود فاسٹنگ۔ اب وہ اس کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کھانے کو بالکل ٹچ ہی نہیں کیا اس نے۔ تو اس نے پھر آ کے اس سے پوچھا کہ واٹ از فاسٹنگ؟ اس نے کہا کہ فاسٹنگ یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے صبح صادق سے لے کے شام سورج غروب ہونے تک کچھ نہیں کھانا، تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا اچھا تو یہ ہے تقویٰ،
تقویٰ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے رک جانا ہے تو آپ نے رک جانا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب آپ نے رات کو قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک سننا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرف جڑ گئے. تو یہ ہے جناب تقویٰ. اچھا، اب ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، جتنی بھی امتیں تھیں ان کے لوگوں کی تو عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو وہ اعمال بھی اس لحاظ سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے اوپر ایک ایسی رات کا آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں جو رمضان شریف میں آئے گی، لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ بھی 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گی. تو یہ ہے جناب رمضان شریف کی فضیلت، رمضان شریف کا امپورٹنس. تو اگر ہم اس کو فالو کریں گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمارا نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے الحمدللہ. تو ہم اس امید پہ آج 9ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کل ہمارا 10واں دن ہوگا. تو ہم آپس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں روزے کی جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.